اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے آج کے دو موضوع ہیں اور دونوں موضوع انتہائی اہم ہیں۔ سب سے پہلا موضوع ہے کہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل دونوں مکمل طور پہ ختم۔ اس پہ بات ہوگی، تفصیل سے بتاؤں گا کہ کس طرح ختم، گارنٹی کے ساتھ 100% ختم۔ اور اس کے بعد پھر بات ہوگی جناب کہ کتنے سینیٹر ریٹائرڈ ہوئے ہیں آج، اور کتنے سینیٹر دوبارہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے، دوبارہ الیکشن لڑ کے منتخب ہو کے آئیں گے، اور 4 سینیٹر کیوں نہیں منتخب ہو سکیں گے، ان کی سیٹیں کیوں ختم کر دی گئی ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ کیا نام ہے، فواد چودھری کی بیوی اور فواد چودھری کے بھائی کا جو وکیل ہے، کچہری میں جھگڑا ہوا ہے، اور اس کی بیوی نے کیوں اس کو جوتے مارے ہیں، اس تفصیل سے بات ہوگی۔ اس پہ کس وجہ سے لڑے ہیں آپس میں، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ 9 مئی والے اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ تقریباً 100 سے زیادہ تعداد ہے ان کی جن کا کیس ملٹری کورٹس میں بھیج دیے گئے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور ایک اہم ملٹری کورٹس کے آئین میں ایک اہم تبدیلی ہونے جا رہی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ریٹائرڈ ہوتے ہی اس کے گھر چھاپا، اس کا داماد آئی ایس آئی کے آفس پہ حملے میں، 9 مئی کے حملے میں براہ راست ملوث تھا، وہ گرفتار، اس پہ بات ہوگی۔ اور ایک رشوت خور جج کو نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آتے ہی تبدیل کر دیا، وہ کیا کر رہا تھا، کس چیز کی رشوت لے رہا تھا، اس پہ بات ہوگی۔ اہم موضوع ہیں سارے کے سارے، انشاءاللہ مزہ آئے گا، آپ لوگوں کو معلومات اچھی ملیں گی۔ تو سب سے پہلے تعارف ہو جائے، میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور الحمدللہ میری عمر 1 جنوری 2024 کو 75 سال پوری ہو چکی ہے، 76واں سال شروع ہو گیا ہے۔ اور سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے مجھے دیا ہے، اور اس کے علاوہ سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے مجھے دیا ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا، لوگ شوق سے پڑھتے تھے، بعضوق لوگ تھے۔ تو اس کے بعد پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا، اس کے بعد آیا پھر الیکٹرانک میڈیا۔ اس میں اس لیے نہیں چل سکا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، میں لفافہ نہیں لیتا تھا، میں بکتا نہیں تھا۔ تو وہ مجھے بلاتے چینل والے، ایک پرچہ تھما دیتے کہ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ میں جب پرچے کو چیک کرتا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا، پھر میں معذرت کر لیتا تھا، بعد میں پھر انہوں نے بلانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ تو اس لیے اس کے بعد پھر اللہ نے مجھے اپنا چینل دیا۔ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ اور سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مبارک دینا، چاند کی مبارک دینا بھول گیا ہوں۔ میری طرف سے تمام دیکھنے والوں، سننے والوں کو السلام علیکم۔ میری طرف سے آپ سب کو چاند مبارک، رمضان مبارک، تراویح مبارک، اور ابھی کچھ گھنٹوں بعد انشاءاللہ پہلا روزہ بھی رکھ لیا جائے گا۔ تو اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں، انشاءاللہ 2 گھنٹوں کے بعد ساری شروع ہو جائے گی۔ تو
تہجد کا ٹائم ہے، قبولیت کا ٹائم ہے، دعا میں لازمی شرکت کیجیے گا۔ تو اب دیکھیں رمضان میں تو ویسے بھی کوشش کیا کریں کہ 2 ٹائم قبولیت کے، جو کل کے ولاگ میں بتانا بھول گیا تھا، کل کے ولاگ میں بہت اہم میں نے معلومات دی ہوئی ہیں، وہ لازمی دیکھیں۔ تو 2 قبولیت کے ٹائم ہوتے ہیں، ایک روزہ کھلنے سے چند منٹ پہلے کا ٹائم، 5 منٹ پہلے کا ٹائم یا 10 منٹ پہلے کا کر لیں، اور ایک روزہ بند ہونے سے 10 منٹ پہلے کا۔ یہ 2 ٹائم ایسے ہیں کہ ہر مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس میں آپ اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ملک کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، پوری کشمیریوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اور جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان کے لیے، اور خاص طور پہ میری صحت کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، کوشش کریں کہ اول و آخر، ہاں اگر دعا قبول کروانی ہے تو اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، نماز والا درود شریف یہ پڑھنا ہوگا۔ اس کے بغیر دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، نہیں قبول ہوتی ہے۔ اول و آخر ہر دعا میں درود شریف پڑھا کریں، نماز والا درود ابراہیمی 3 مرتبہ، 3 مرتبہ اول، 3 مرتبہ آخر، اس کے بعد دعا کیا کریں، انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ ایک وکیل ہے جناب اقبال حیدر صاحب، بڑی چوٹی کے وکیل ہیں، بہت سے کیس پہلے بھی انہوں نے کیے ہیں، کچھ میں انہیں فتح نصیب ہوئی، کچھ میں شکست ہوئی، لیکن وہ اپنے اس پہ قائم ہیں، اپنا جیب سے پیسہ لگاتے ہیں، کیس کرتے ہیں، اپنا ٹائم نکالتے ہیں، کس کے لیے؟ اس ملک کے لیے، ملک کی عوام کے لیے۔ ایسے مخلص لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، ایسے لوگ بہت کم اب رہ گئے ہیں جو بغیر پیسوں کے اپنی جیب سے پیسے لگا کے ملک کا دفاع کریں۔ انہوں نے 2 جگہ پہ کیس کر دیے ہیں، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ایک کیس کیا ہے انہوں نے الیکشن کمیشن میں، کہ یہ جو پاکستان سنی اتحاد کونسل ہے، اس میں یہ جو آزاد امیدوار جتنے بھی شامل ہوئے ہیں یہ غیر قانونی ہے، کیونکہ پاکستان کا آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آئین کس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اب میں تفصیل سے بتاتا ہوں کہ پاکستان کا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آزاد امیدوار 3 دن کے اندر اندر ہر اس پارٹی میں جا سکتے ہیں جس کے کم از کم نہیں تو 1 یا 2 یا 4 یا جتنے بھی پہلے سے ممبر موجود ہوں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، جہاں جہاں بھی وہ آزاد امیدوار شامل ہوں، وہاں پہ پہلے سے ہی امیدوار شامل موجود ہونے چاہیے، ان کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ جبکہ یہ سنی اتحاد کونسل کا تو کوئی بھی بندہ پارٹی کا نشان ہونے کے باوجود پارٹی نشان پہ الیکشن لڑا ہی نہیں۔ انہوں نے کسی نے کھیرے پہ لڑا، کسی نے بینگن پہ، کسی نے پتہ نہیں کس پہ، کسی نے پتنگ پہ، کسی نے جوتے پہ، تو جو ان کے نصیب میں تھا اسی پہ لڑے اور دھاندلی کے ذریعے جیتے۔ آج بھی اگر کے پی کے میں دوبارہ وہ کیا جائے نا، مولانا کی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے، ورنہ وہاں پہ وہ حلقے کھلوائیں نا تو وہ مولانا جیت سکتے ہیں وہاں سے۔ ان کے 24 سیٹیں ہیں ٹوٹل پی ٹی آئی کی، باقی ساری مولانا کی سیٹیں ہیں، جماعت اسلامی کی سیٹیں ہیں، مولانا کی سیٹیں ہیں، اے این پی کی سیٹیں ہیں۔ یہ جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ دھاندلی کے ذریعے آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھ آر اوز کو ملایا، اور وہ جو تھے نا پولنگ ایجنٹ ان کو ملایا، اور یہ پیسہ باہر سے آیا تھا، پاکستان کا پیسہ نہیں تھا، یہ باہر سے کھربوں ڈالر آئے تھے۔ یہ ڈالروں کی چمک ہے جس کی وجہ سے یہ جیتے ہیں۔ تو ان وکیل صاحب نے یہ کیس کیا ہے کہ جناب ان کی تو نمائندگی، اس پارٹی کا جو چیف ہے احمد رضا، جو چیئرمین ہے، وہ خود آزاد امیدوار کے طور پہ کھیرے کے نشان پہ الیکشن لڑا ہے اس نے، تو پارٹی کے نشان پہ تو کسی نے الیکشن ہی نہیں لڑا۔ تو لہٰذا اب یہ جو جتنے بھی لوگ آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار الیکشن لڑ کے اس پارٹی میں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے ہیں، انہوں نے کون کون سے آرٹیکل کی خلاف ورزی کی ہے؟ اب آپ غور سے سنیں کہ کتنے آرٹیکل کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے، کیسے بچیں گے۔
پھر یہ بعد میں کہیں گی جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ یوتھیو غور سے سنو، میرا بھی لاگ دیکھا کرو اور سنا کرو، دیکھو کون کون سے آرٹیکل کی انہوں نے اس پارٹی میں جا کے خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کی ہے، آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی کی ہے، آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی کی ہے، آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی کی ہے، آرٹیکل 51 کی خلاف ورزی کی ہے، آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی کی ہے، آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے، اور آرٹیکل 224 کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب دیکھیں، اب وہاں پہ بعد میں کہیں گے جی یہ تو قاضی صاحب ہمارا ہے ہی دشمن تھا۔ اب وہاں پہ قاضی کیا کرے؟ وہ جاہلو، کچھ عقل سے کام لو۔ اتنے جبکہ 8 آرٹیکل کے خلاف ورزی کر کے اس پارٹی میں گئے ہو، تو پھر یہی کچھ ہونا ہے جو ہونے والا ہے۔ مکمل طور پہ پاکستان سنی اتحاد کونسل ختم، پی ٹی آئی ختم، اور یہ آزاد امیدوار ڈکلیئر ہو جائیں گے۔ کسی پارٹی میں اب یہ نہیں جا سکیں گے، 3 دن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ تو اب جو ہے نا یہ اس پہ نوٹس جاری ہو گئے ہیں، انشاءاللہ یہ بہت جلد اس پہ سپریم کورٹ سے بھی فیصلہ آ جائے گا اور الیکشن کمیشن سے بھی فیصلہ آ جائے گا۔ پھر یوتھیوں نے شور مچانا ہے، غلطیاں اپنی ہوتی ہیں، دماغ اپنا ان پوڈریوں کا۔ اچھا یہ پوڈری ہیں سارے کے سارے، جیسے عمران نیازی پوڈری ہے نا، ایسے ہی اس کے ورکر بھی سارے پوڈری ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک آدھ صحیح ہو تو میں نہیں کہتا ہوں، ورنہ یہ شیر افضل مروت سمیت سب پوڈری ہیں۔ یہ جتنے بھی اس کے وکیل ہیں یہ بھی پوڈری ہیں، یا لونڈے باز ہیں، یہ پوڈری ہیں۔ تو اب دیکھیں جناب کہ کس طریقے سے یہ ختم۔ اب آپ دوسری بات پہ آ جائیں کہ آج آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ کیا نام ہے، فواد چودھری، یہ وزیر تھا یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، وہاں اس نے اتنے بڑے بڑے گپلے کیے ہیں نا کہ بے حساب کیس ہے۔ ابھی یہ تو جج اللہ ان ججوں کا بیڑا غرق کرے، رمضان کے مہینے میں اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، جو رشوت خور جج ہیں یا وکیل ہے، ان کو یا بیوروکریٹس ہے، جو بھی ہے، چاہے کسی بھی سیاست جماعت سے ہے، جو بھی رشوت خور ہے، ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، اللہ ان سب کا بیڑا غرق کرے۔ پہلی بات ہدایت دے، لیکن یہ لوگ ہدایت کے قابل نہیں ہیں، ان کا بیڑا غرق ہی ہو جائے تو اچھا ہے، ان کو نشان عبرت اللہ بنا دے تو بہتر ہے۔ فواد چودھری نے اتنے بڑے بڑے گپلے کیے ہوئے کہ اب جیل کے اندر ہے۔ اچھا آج اس کی پیشی تھی، وہ تو ہتھکڑیاں پہنی ہوئی پولیس کی حراست میں تھا نا، وہ تو نہیں بول سکا، لیکن اس کی بیوی جو کہ وہاں پہ موجود تھی، اس نے فواد چودھری کے بھائی پہ، جو وکیل ہے خود فواد چودھری کا، اس کو پہلے گالی گلوچ کی، اس کو کہا کہ رشوت تم کھاتے رہے ہو اور سزا فواد چودھری بھگت رہا ہے، پیسے تم کھاتے رہے ہو۔ اس نے کہا جی میں اگر کھاتا رہوں تو میں پورا حصہ پہنچاتا رہوں تم لوگوں کو بھی۔ وہاں پہ یہ راز کھلے ہیں۔ یہ دیکھیں آہستہ آہستہ یہ سب اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، یہ خود ہی اپنی زبانوں سے اقرار کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر بات گالی گلوچ تک آئی، اس کے بعد اتنی بات بڑھی کہ اس نے اپنی جوتی اتار کے نہ تو جوتیوں سے وہ فواد چودھری کے بھائی جو وکیل ہے اس کا سر ہی سر کوٹا ہے، سر پہ ماری ہیں۔ غیرت پھر بھی کوئی نہیں کہ عورتوں سے جوتے کھا رہے ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں اللہ کی پکڑ، یہ ہوتی ہے اللہ کی پکڑ، اصل اللہ کی پکڑ جو ہے نا یہ ہوتی ہے۔ تو دیکھیں کس طریقے سے وہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہے۔ اور اس کے بعد اب آپ آ جائیں جناب 9 مئی والوں کی طرف۔ یہ جو 9 مئی میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے نا، ان کو بھی وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے۔ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کہ نون لیگ کے کسی بھی وزیر داخلہ میں اتنی تڑی نہیں ہے کہ وہ ان کو انجام تک پہنچا سکے۔ اب 2 سال آرمی نے بہت صبر کر لیا ہے۔ اب انشاءاللہ 9 مئی کے واقعات میں جو بھی ملوث ہے،
چاہے وہ وزیر اعلیٰ بن گیا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم بن گیا ہے، چاہے وہ صدر بن گیا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم بن گیا ہے، چاہے وہ ممبر الیکشن کمیشن ممبر قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی بن گیا ہے، جو کچھ بھی بنا ہے نا وہ انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچے گا، اس کے نہ صرف گرفتار ہوگا بلکہ اس کو سزا بھی ہوگی، اور جیسے ہی سزا ہوگی یہ علی امین گنڈا پور جو اوپر تھوک رہا تھا نا یہ سارے کا سارا اس کے منہ میں آ جائے گا، کیونکہ جب نواز شریف کو سزا ہوئی تھی نا تو وہ بھی اس کی بھی وہ حالانکہ وزیر اعظم تھا، یہ تو وزیر داخلہ ہے، وہ وزیر اعظم تھا لیکن اس کو کرسی چھوڑنی پڑی تھی، اس کو بھی کرسی چھوڑنی پڑ جائے گی، اور اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوگا ان کی سیٹوں پہ، اور اسی طرح یہ عمر ایوب ہے، جتنے بھی مطلب 9 مئی کے واقعات میں شامل ہے نا ان سب کے دوبارہ ان کو سزا ہوگی، اور انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ 2-3 مہینوں کے اندر اندر تمام جیل میں ہوں گے اور ان کی جگہ پہ نیا الیکشن ہو چکا ہوگا، اور آگے انشاءاللہ ملک بھی ترقی کرے گا، اور آج کابینہ نے بھی وفاقی کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا ہے، اور پہلا اجلاس بھی ہو گیا ہے جس میں 2 پوائنٹ رکھے گئے ہیں، پہلا ترجیح پوائنٹ، پہلا 9 مئی کے لوگوں کو اپنے انجام تک پہنچانے کا، اور دوسرے نمبر پہ معیشت کو درست سمت پہ لے جانے کا مہنگائی کنٹرول کرنے کا، بجلی گیس کے بل کنٹرول کرنے کا، تو باقی بجلی گیس کے بلوں میں ریلیف آپ لوگوں کو کم از کم 1 سال تک انتظار کرنا پڑے گا، ہمیں 1-2 پروگرام لینے پڑیں گے IMF کے، اس کے بعد جا کے ہم اس کو چنگل سے نکل سکیں گے اور انشاءاللہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اس میں اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا، انشاءاللہ گورنمنٹ کی مدد کرے گا، ہم نکل آئیں گے IMF کے چنگل سے۔ اس وقت تو ہمارا اسٹیٹ بینک بھی ان کے پاس عمران نیازی نے رکھوا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ان کے پاس ہے، تو اس کے بعد ہاں 100 کے قریب بندے ہیں جو کہ جن کے کیس ملٹری کورٹس میں جائیں گے اور وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور باقیوں کو بھی جن کو وہ نشاندہی ہو چکی ہوئی ہے لیکن ان کو بھی اب گرفتار کیا جائے گا، ان کو اس لیے گرفتار نہیں کر رہے تھے کہ اتنی مشکلوں سے ایجنسیاں ان کو گرفتار کرتی تھی، اور یہ بکاؤ جج اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے یہ فوراً ان کو ضمانتیں دے دیتے تھے۔ اب پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بھی نمبر آنے والا ہے، جیسے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو داماد افضل سائی یہ ISI کے آفس پہ حملے میں براہ راست ملوث تھا تو وہ ہر بار گرفتاری سے بچ جاتا تھا، سسر جو اس کا چیف جسٹس تھا لاہور ہائی کورٹ کا وہ ضمانت کروا دیتا تھا کسی نہ کسی کو کہہ کے، تو اب یہ جیسے ہی یہ نئے چیف جسٹس آئے ہیں، پرانا وہ مردود چیف جسٹس ریٹائرڈ ہوا ہے، اللہ اس کی نسل کو بھی تباہ کرے، وہ تو ریٹائرڈ ہوا ہے تو اس کے گھر چھاپا پڑا ہے اور اس میں اس کا داماد گرفتار ہو گیا ہے، اور اس میں وہ جج سہولت کار تھا اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سہولت کار تھا، اور اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے بیٹیاں بیٹے سب ملوث ہیں 9 مئی کے واقعات میں، اور اس کے علاوہ چیف جسٹس سپریم کورٹ بندیال صاحب یہ سہولت کار ہیں براہ راست، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کا داماد، یہ سب کے سب براہ راست 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، یہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ لوگ اپنے انجام کی طرف جا رہے ہیں، اور ہاں میں سلوٹ پیش کرتا ہوں یہ جو نئے لاہور ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس آئے ہیں، انہوں نے آتے ہی ایک کرپٹ ترین جج اللہ اس کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں نشان عبرت بنا دے اس کو، کہ اس نے 9 مئی کے واقعات میں جتنے بھی لوگ ملوث تھے نا ان سے پیسے لے کے تھوک سے حساب سے ان کو ضمانتیں دیں،
اس کا تبادلہ کر دیا گیا ہے، دہشت گردی کی عدالت کا جج تھا یہ، اس کا تبادلہ کر دیا گیا، لیکن نہیں تبادلہ کرنا چاہیے، اس سے وہ تمام پیسہ نکلوا کے خزانے میں جمع کروانا چاہیے۔ یہ تو کوئی قانون نہیں ہوا کہ بھائی تبادلہ کر دیا۔ کیا وہ آسمان سے اترے ہوئے جتنے بھی جج ہیں یہ، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہیں، چاہے ہائی کورٹ کے ہیں، چاہے سیشن کورٹ کے ہیں، یہ ان سب کو بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو عام پاکستانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے، یا بیوروکریٹس یا کوئی بھی چاہے جنرل کیوں نہ ہو، وہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو عام عوام کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، تو دعا میں شامل ہوں۔ آج کا ولاگ رمضان میں مختصر ہی رکھا کروں گا۔ پہلے درود شریف پڑھ لیں اور پھر قبولیت کا ٹائم ہے، دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، جو بھی کوئی نیک خواہش ہے ارادہ ہے اس کو دل میں رکھیں اور بلند آواز سے آمین آمین بولتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور یا اللہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جتنے بھی لوگ، جتنے بھی یا اللہ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور یا اللہ سی پیک کو کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما، جو گوادر میں ایئرپورٹ ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بنا ہے اس کو جلد سے جلد ایکٹیو کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ گوادر پورٹس کو جلد سے جلد ایکٹیو ہونے میں غیب سے مدد فرما۔ سی پیک کے تحت روس 40,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے، اس میں تو ان کی غیب سے مدد فرما۔ چائنا 24,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے، چائنا کی غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ جو لوگ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جو عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں یا ان کے ایجنٹ پاکستان میں جو موجود ہیں وہ ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان سب کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تباہ و برباد فرما، اس برکتوں والے مہینے کے صدقے ان سب کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، ان کے ملکوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا، اور ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، اور جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے لاہور ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے پشاور ہائی کورٹ میں ہیں، جہاں بھی ہیں، یا کرپٹ وکیل ہیں، کرپٹ سیاستدان ہیں، کرپٹ بیوروکریٹس ہیں، کسی بھی جماعت سے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو دنیا میں بھی تباہ و برباد کر کے نشان عبرت بنا، اور آخرت میں بھی تباہ و برباد کر کے نشان عبرت بنا۔ اور اے اللہ ہمارے کمانڈر چیف آفت سید عاصم منیر صاحب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی فیملی کو، ان کو لمبی ایمان والی اور ان کے وفادار ساتھیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، برے اثرات کو دور فرما، ان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ آئی ایس آئی چیف ندیم انجم صاحب کو، ان کی فیملی کو، اور آئی ایس آئی میں جتنے بھی افسران ہیں ان کو، ان کی فیملیوں کو، جتنے بھی جوان ہیں ان کو، ان کی فیملیوں کو، سب کو اللہ
لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان سب کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، لمبی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کو دشمنوں کے نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، یا اللہ ایف آئی اے کے انچارج اور ان کی فیملی کو، ایف آئی اے میں جتنے بھی افسران ہیں ان کی فیملیاں ہیں، جوان ہیں ان کی فیملیاں ہیں، اینٹی کرپشن، اینٹی نارکوٹکس، الیکشن کمیشن میں اور نیب میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان کی فیملیاں ہیں، یا اللہ ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کو ملک کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان اداروں میں جو دشمن چھپے بیٹھے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ بلوچستان میں جو دشمنوں کا نیٹ ورک ہے اس کو توڑنے میں ہماری ایجنسیوں کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی بلوچستان میں دشمنوں کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو تباہ و برباد فرما، اور افواج پاکستان کو کامیابیاں عطا فرما، ہمارے ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، ہم سب کے روزوں کو، نمازوں کو، قرآن پڑھنے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، اور یا اللہ ہم سب کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما تاکہ ہم سب صحیح طریقے سے اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کا شایان شان ان کے استقبال کر سکیں اور عبادات کر سکیں۔ اور یا اللہ اس میں ہمیں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، پاکستان سے سود کا خاتمہ کرنے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما۔ اور شہباز شریف نے درخواست جمع کروا دی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، جو جج نہیں لگنے دے رہے ہیں اس درخواست کو جلدی، ان سب کو ہدایت نصیب فرما، اور جلد سے جلد ہمیں سود سے نجات عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، میرے سمیت ان سب کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگیاں عطا فرما، ان سب کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، برے اثرات کو دور فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، چاہے انڈیا میں ہیں، چاہے یورپ میں ہیں، چاہے ایشیا میں ہیں، دنیا کے جس بھی کونے میں ہیں یا جس بھی مذہب سے ہیں تو بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، مالک ان سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، اور ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، شادی کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی پیغمبر اور رسول اس دنیا میں گزرے ہیں ان سب کی امتوں کو، اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں دنیا سے جا چکے ہیں جن کا خاتمہ بالایمان ہوا ہے، یا اللہ ان سب کو اور ہم سب کے جتنے بھی لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، خصوصاً میرے امی ابو، یا بعد میں ہاتھ اٹھائیں گے، خصوصاً میرے امی ابو، میرے سسر ساس صاحبہ اور پیاری بہن اور پیارے بیٹے، اور جتنے بھی چاچا اور پھوپھیاں پھوپھڑے اور خالہ خالو اور چچے چچیاں جتنے بھی سب کے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، برے اثرات کو دور فرما، اور یا اللہ ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں بجلی اور گیس کے میٹر اتر چکے ہیں
ان کو دوبارہ لگوانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، جن گھروں پہ تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جو اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، اور یا اللہ ہم سب کو مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔